بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 75 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں لفظ اذ اور اذا کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، اذ اور اذا دونوں کے معنی ہیں جب۔ لفظ اذ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اذا فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اذا کے بعد فعل ماضی کی صورت میں بھی ترجمہ فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگلے لفظ سے ملنے کی صورت میں اذ میں زال کی جزم زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ایزی۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک لفظ ہے سبح، جس کا مطلب ہے تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا، اور یہ ضربہ کے وزن پر بنا سبح، اس نے تسبیح بیان کی، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یسبح وہ تسبیح کرتا ہے یا کرے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ لفظ اذ جس کا مطلب ہے جب اور یہ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے لفظ اذ کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ پھر اس کے بعد ہے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، جب کہا یعنی عرض کیا عمران کی بیوی نے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ پھر اس کے بعد ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز نے منع کیا تمہیں کہ نہ سجدہ کیا تو نے جب حکم دیا میں نے تمہیں۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے منع۔ منع کا مطلب ہے منع کرنا یا روکنا۔ منع اس نے منع کیا، یہ فعل ماضی ہے، جبکہ یمنع وہ منع کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع۔ لفظ اذ جس کا مطلب ہے جب اور یہ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، یاد رکھیے کہ جب لفظ اذ کسی اگلے الفاظ سے ملے گا تو زال کا جزم زیر میں بدل جائے گا اور وہ بن جائے گا ایزی۔ تو آئیے لفظ ایزی کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں اذ استسقا لفظ اذ ہے، لیکن جب یہ اگلے لفظ سے ملا تو زال کا جزم زیر میں بدل گیا۔ پھر اس کے بعد ہے اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت۔ پھر اس کے بعد وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر تو دیکھے جب مجرم جھکائے ہوں گے اپنے سر اپنے رب کے سامنے۔ تو سامعین کرام، ایک لفظ ہے اکل، اس کا مطلب ہے کھانا، طعام اس کا مطلب ہے کھلانا، شرب اس کا مطلب ہے پینا، سقا اس کا مطلب ہے پلانا۔ تو یاد رکھیں کہ تین حرفی، یہ تمام تین حرفی مادہ یعنی تین حرفی الفاظ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تین حرفی مادہ سے پہلے است ہو تو مانگنے یعنی طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا سقا پانی مانگنا،
تو یہ ضربا کے وزن پر استسقا اس نے پانی مانگا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یستقی وہ پانی مانگتا ہے یا مانگے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ لفظ اذ یا اذی اس کا مطلب ہے جب، اور یہ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اذ کے بعد فعل مضارع بھی ہو تب بھی ترجمہ فعل ماضی میں ہی کیا جاتا ہے، مثلا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب وہ سب جھگڑا کر رہے تھے۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خصم، جس کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، اور یہ ضربا کے وزن پر اختصما وہ جھگڑا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یختصمو وہ جھگڑتا ہے یا جھگڑے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے لفظ اذا، اس کا مطلب بھی جب ہے، جبکہ یہ فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اذا کے بعد فعل ماضی بھی ہو تب بھی ترجمہ فعل مضارع میں ہی کیا جاتا ہے، مثلا مرضت میں بیمار ہوا، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ دیکھیے مرضت یہ فعل ماضی ہے، اور جب اس سے پہلے اذا کا استعمال ہوا تو بن گیا فعل مضارع، مثلا وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جاء وہ آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آئے گی اللہ کی نصرت اور فتح۔ اس کے بعد جمع اس نے جمع کیا، جمعنا ہم نے جمع کیا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ تو کیسا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سأل اس نے پوچھا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہی ہوں۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مرض، مرض کا مطلب ہے مریض ہونا، بیمار ہونا، اور یہ سمیہ کے وزن پر بنا مریضہ وہ بیمار ہوا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یمرض وہ بیمار ہوتا ہے یا ہوگا فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا فا کا مطلب ہے پس، پھر، اور اذا کا مطلب ہے جب، تو یوں فَإِذَا کا مطلب ہوا پھر جب، اور یہ فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اذا کے بعد فعل ماضی ہو تب بھی ترجمہ فعل مضارع میں ہی کیا جائے گا، مثلا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پس جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو اپنے گھر والوں کو۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے منصب نبوت کی ادائیگی میں۔ تو سامعین کرام، یہاں ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوئے فرغ، فرغ کا مطلب ہے فارغ ہونا یا فارغ کر دینا، فرغ وہ فارغ ہوا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یفرغ وہ فارغ ہوتا ہے یا فارغ ہوگا فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے لفظ اذن، اور اس کا مطلب ہے اس صورت میں، اسی وقت یا تب۔ سامعین کرام، یہ لفظ کسی نتیجہ کو ظاہر کرنے
کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ پھر اس کے بعد اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ جب سنو تم کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہو ان کا، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، بے شک تم اس صورت میں ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا قعد، جس کا مطلب ہے بیٹھنا، اور یہ ناصرہ کے وزن پر قعد وہ بیٹھا، یقعد وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا لفظ اذا اور اذن کا استعمال، جسے ہم نے بھرپور مثالوں کے ساتھ پڑھا اور اسے سمجھا۔